السلام علیکم دوستو، ویڈیو پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو ہم بات کرتے تھے کرنسی نوٹ اور حکومت کے بارے کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو کرنسی نوٹ ہمارے ملک میں بند ہوئے تھے، جس سے حکومت نے اپنا وعدہ واپس لیا تھا، تو ان کی اہمیت صرف اور صرف ایک عام کاغذ جتنی رہ گئی تھی۔ تو اب حکومت کے وعدے پر کنٹری کے اندر تو لوگوں نے ٹریڈ کرنا شروع کر دیا، لیکن اگر کسی پاک ملک سے ٹریڈ کرنا ہوگا تو وہ کیسے کریں گے؟ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ مثلا اگر یو ایس اے اور پاکستان آپس میں ٹریڈ کریں گے تو کیسے ٹریڈ کریں گے؟ اب اگر ہم یو ایس میں جائیں اور ان کو یہ نیلا نوٹ دکھائیں کہ یہ پاکستان کے روپیز ہیں، تو وہ کیوں لیں گے؟ وہ کیوں مانیں گے؟ اسی طرح اگر وہ ہمیں ڈالر دیں، ڈالر ہمارے کسی کام کا ہے، ڈالر ہمارے کسی کام کا نہیں۔ تو پیسہ تب ہی ہوتا ہے، اس کی اہمیت تب ہی ہوتی ہے جب اس کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے۔ اس وقت ہر کنٹری کی یہ پرابلم تھی کہ ایک بھی کرنسی ایسی نہیں تھی جس پر سب کو یقین ہو۔ مطلب آپ یو ایس سے ٹریڈ کر کے US ڈالر لے بھی آؤ، پھر آپ کو ٹریڈ کرنی رشیا سے، تو رشیا تو وہ ڈالر لے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ US ڈالر سے صرف آپ US سے ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت ایک بھی ایسی کرنسی نہیں تھی جس پر سب کو یقین ہو۔ اب اگر آپ کے ایریا میں جو میڈیکل اسٹور والا ہے وہ اور کرنسی مانگنے لگ جائے، جو گروسری والا ہے وہ اور کرنسی مانگنے لگ جائے، تو اس صورت میں آپ کو ہر کرنسی میں کمانا پڑے گا۔ تو اس وقت ایک جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہر کنٹری کو گولڈ اور سلور پر ٹرسٹ تھا، تو ٹریڈ کے لیے اتنا گولڈ اور سلور لے جانا ٹھیک نہیں تھا۔ تو اس چیز کا حل نکالا گیا دا اسٹینڈرڈ آف گولڈ۔ اس میں ہر کنٹری کی کرنسی کو گولڈ سے اٹیچ کر دیا گیا۔ تو یہ اٹیچ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن، مان لو پاکستان نے اناؤنس کیا کہ 1 گرام گولڈ جو ہے اس کی ویلیو 20 روپے ہے، تو اس طرح جو 20 روپے لے کر آئے گا اس کو 1 گرام گولڈ مل جائے گا، اور جو 1 گرام گولڈ لے کر آئے گا اس کے بدلے میں اس کو 20 روپے مل جائیں گے۔ تو ایسے US نے اناؤنس کیا کہ 1 گرام گولڈ کی ویلیو 2 US ڈالر کے برابر رہے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ 2 ڈالر جو ہیں وہ 1 گرام گولڈ کے برابر ہیں، اور 20 روپے جو ہیں وہ بھی 1 گرام گولڈ کے برابر ہیں۔ تو آٹومیٹک 20 روپے جو ہیں وہ برابر ہوں گے 2 ڈالر کے۔ اب اگر آپ نے 1 ڈالر کی ویلیو نکالنی ہے تو وہ ہوگی 10 روپے۔ تو اب جب دونوں کنٹریز ٹریڈ کرنے گئیں تو دونوں کنٹریز کو ایک دوسرے کی کرنسی سے کوئی پرابلم نہیں آئی، کوئی دقت نہیں آئی، کیونکہ دونوں کنٹریز کو یقین تھا کہ یہ ٹریڈ کر کے جو کرنسی آ رہی ہے کسی بھی وقت گولڈ سے کنورٹ کی جا سکتی ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹریڈ کر کے جو کرنسی ہم اکٹھی کر رہے ہیں وہ جب گولڈ سے کنورٹ کرانے جائیں تو اس کنٹری کے پاس گولڈ نہیں۔ اس لیے یہ رول بنایا گیا کہ ایک کنٹری اتنا ہی کرنسی نوٹ چھاپ سکتی ہے جتنا اس کے پاس گولڈ ہوگا، کیونکہ کل کو اگر کوئی کنٹری کرنسی نوٹ دے کر گولڈ لینا چاہے تو وہ کنٹری گولڈ لینے کی پوزیشن میں ہو۔ تو اس طرح کنٹریز نے ٹریڈ سٹارٹ کیا۔ ایکچوئل میں ٹریڈ سونے سے ہی ہو رہی تھی، ایکچوئل میں ٹریڈ جو ہے وہ گولڈ سے ہی ہو رہا تھا، کرنسی ایک میڈیم تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ اسٹینڈرڈ آف گولڈ کا سسٹم اتنا ٹھیک تھا تو اس کو ہٹایا کیوں گیا، اور اگر ہٹایا بھی گیا تو ڈالر کو کیوں بیس بنایا گیا؟ دیکھیں جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو اس وقت ہر کنٹری کو اپنا بچانے کے لیے بلک سے ہتھیار خریدنے پڑے، اور گولڈ کی بیسس پر جو کرنسی تھی اس سے ہتھیار خریدنا پڑے، اور اس طرح دھیرے دھیرے سارا گولڈ US کے پاس پہنچنے لگا، کیونکہ US مین ایکسپورٹر تھا ہتھیاروں کا۔ تو یہ جو جنون تھا جنگ کا، اس نے کرنسیز اور گولڈ دونوں ختم کر دیے۔ اب جب ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تو ساری کنٹری اکانومک کرائسس کا شکار تھی، کیونکہ جو بیس تھا گولڈ، جو بیس تھا ٹریڈ کا کنٹریز کے پاس وہی ختم ہو چکا تھا، تو کرنسی کیسے پرنٹ ہوگی؟ اس وقت دھیرے دھیرے سارا میکسیمم گولڈ جو ہے وہ US کے پاس پہنچ چکا تھا، لیکن پھر بھی کنٹریز جو ہے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے دھیرے دھیرے اکانومی کو مینٹین کر رہی تھی۔ تو پھر شروع ہوتی ہے ورلڈ وار 2۔ یہ بات سب سے ایکسپینسو بات تھی، کیونکہ دنیا کی ساری کنٹریز پہلے ہی کرنسی کا شکار تھی، تو US نے ہتھیاروں کا جم کے ایکسپورٹ کیا، تو US کا گولڈ کا ٹریڈ آسمان کو چھو رہا تھا۔ دنیا کا تقریباً 80% گولڈ جو ہے وہ US کے پاس پہنچ چکا تھا، تو وہیں پر دوسری ساری کنٹریز جو ہیں وہ قرضے میں تھیں۔ تو ایسے موقع پر گولڈ کو جو کرنسیز کے ساتھ اٹیچ کر کے ٹریڈ ہو رہا تھا وہ ممکن نہیں تھا، وہ پاسبل نہیں تھا، کیونکہ جو کنٹریز گولڈ کے بہاف پر کرنسی چھاپ کر ٹریڈ کرتی تھی، تو جب گولڈ ہی نہیں تھا تو ٹریڈ کیسے ہوگا؟
اور ٹریڈ نہیں ہوگا تو کمائی کیسے ہوگی، اور کمائی نہیں ہوگی تو ملک کیسے چلے گا؟ تو اس کو لے کر کنٹریز نے ایک میٹنگ کی۔ تو 1944 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جسے برٹن ووڈ کانفرنس کہتے ہیں۔ اس میں 2 آرگنائزیشن بنتی ہیں، IMF اور IBRD۔ IBRD کا کام ہے کہ جو وار میں کنٹریز ختم ہوگی ان کو ری بلڈ کرے، ان کی اکانومی اسٹیبل کرے۔ آج کے دور میں اسے ورلڈ بینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ IMF کا پرپس تھا کہ کنٹریز آپس میں ٹریڈ کر سکیں۔ آج کے دور میں بھی جو کنٹری پھنستی ہے اکانومیکل، یہ دونوں آرگنائزیشن اس کو نکالتی ہیں، اس کی مدد کرتی ہیں۔ اس میٹنگ میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ جن کنٹریز کے پاس گولڈ نہیں ہے وہ US ڈالر میں ٹریڈ کریں۔ تو US ڈالر ہی کیوں، باقی کرنسی کیوں نہیں؟ کیونکہ US اس وقت اکلوتی کنٹری تھی جس کے پاس اتنا گولڈ تھا کہ اس کے ڈالر چھاپ کر وہ پوری دنیا میں سرکولیٹ کر۔ سیم ڈے US نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ کوئی ہمارے پاس گولڈ لا کے US ڈالر لے سکتا ہے اور US ڈالر دے کر گولڈ لے سکتا ہے، اور 1 اونس گولڈ قیمت انہوں نے رکھی $35۔ اب اس سے یہ ہوا کہ ہر کنٹری کسی نہ کسی ریسورسز میں اچھی ہوتی ہے اور وہ US سے ایکسپورٹ کر کے اپنے ڈالر کے ریزرو بڑھا سکتی ہے، اور ڈالر کا ریزرو ہونا مطلب سونے کا، گولڈ کا ریزرو ہونا، جو کنٹری کبھی بھی کنورٹ کر سکتی۔ یہ ایک طریقہ بن گیا ٹریڈ کا اور اپنی اکانومی سدھارنے کا۔ ایسا کر کے US ہر کنٹری کی ریزرو بن گیا، ہر کنٹری کے پاس ڈالر کے ریزرو ہوں گے، اور یہ ایک طرح سے گلوبل کرنسی بن کر بھی سامنے آئی۔ اب اس میں ہوا یہ کہ ویتنام کے ساتھ US کی بات سٹارٹ ہوئی، تو اس سے US کی کرنسی بھی ڈپ کری۔ تو US گولڈ کے ریزرو سے زیادہ ڈالر پرنٹ کر چکا تھا، اور باقی کنٹریز جو ہیں ان کی اکانومی بھی سدھر رہی تھی۔ 1965 میں پریزیڈنٹ آف فرانس نے ڈالر دے کر شپ کے راستے اپنا سونا جو تھا وہ واپس لے آیا فرانس میں، اور باقی جو ساری کنٹریز تھی وہ بھی یہی چیز فالو کر رہی تھی۔ تو امریکہ نے گولڈ کے ریزرو سے زیادہ ڈالر پرنٹ کر رہے تھے جو آل اوور دی ورلڈ گھوم رہے تھے۔ اس طرح امریکہ کا گولڈ کا ریزرو بہت کم ہو رہا تھا اور اس کی اکانومی بھی بہت تیز سے نیچے آ رہی تھی۔ تو 1971 میں امریکہ کے پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے ڈالر کو گولڈ کے لنک سے ہٹا دیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ گولڈ کو ڈالر سے اور ڈالر کو گولڈ سے کنورٹ نہیں کر سکتے۔ اس کو رچرڈ شاک بھی بولتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک جھٹکا تھا، لیکن ساری کنٹریز کے ریزرو جو تھے وہ ڈالر میں تھے، تو ڈالر میں ٹریڈ کرنا ان کی مجبوری بن گیا تھا۔ اسی طرح ڈالر جو ہے وہ گلوبل کرنسی کے روپ میں بھی سامنے آیا۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کرنسی کی ویلیو کم اور کسی کی زیادہ، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ 1947 میں $1 برابر تھا 1 یا 2 روپے کے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ $8 برابر تقریباً 300 روپے تھے۔ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر۔ ہر کرنسی ہر کنٹری کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے۔ جب آپ کو کسی ملک سے کوئی سامان یا کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو اس پرٹیکولر کنٹری کی کرنسی آپ کو پہلے خریدنی پڑتی ہے، جسے ہم ایکسچینج کہتے ہیں، تو اس کے بعد ہی آپ وہاں سے کچھ خرید سکتے ہیں۔ انفیکٹ جب آپ آن لائن یورپ یا US کے پروڈکٹ خریدتے ہیں تو پہلے آپ کو US کے ڈالر یا یورو خریدنے پڑتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ پاکستانی روپیز دیتے ہیں جسے ہم ایکسچینج بولتے ہیں، اور پھر یہ خرید سکتے ہیں۔ آپ کو اس لیے نہیں پتہ چلتی کہ بینک میں آپ کے یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو کنٹری زیادہ ویلیویبل پروڈکٹ پروڈیوس کراتی ہے، جس کی سروس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، باقی کنٹریز میں اس کنٹری کی کرنسی کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ باقی کنٹری ضرورت کی وجہ سے اپنی کرنسی دے کر اس پرٹیکولر کنٹری کی کرنسی خریدتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ پرٹیکولر کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس کے کرنسی ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب کنٹریز کی کرنسی ریٹ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، کسی کی زیادہ ایکسٹینپور ہوگی، کسی کی کم ہوگی۔ تو اب کچھ کنٹریز ہوتی ہیں جو اپنے ایکسچینج ریٹ فکس کر لیتی ہیں، جیسا کہ امریکہ اور سعودی عربیہ، ان کا ریٹ فکس رہتا ہے۔ مثلا $1 جو ہے اس کی ویلیو 3.75 ریال سے ہے، اور اس کا ڈیمانڈ اور سپلائی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیمانڈ اور سپلائی سے۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے مینج ایکسچینج،
اس میں ایک رینج سیٹ کر دی جاتی ہے، مثلا 3 سے 5 کے درمیان رینج سیٹ کر دی ہے، تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے ریٹ اوپر نیچے تو آئیں گے، لیکن نہ 3 سے نیچے آئے گا نہ 5 سے اوپر جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں دوستوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ہوگی، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔